لیبر کو آمدنی ملتی ہے، 1/3 وہ جو ان کی کاروبار ہے وہ اصل دولت ہوتی ہے نا. وہ تو جو گورنمنٹ نے لے لیا وہ تو خرچ کر دیتی ہے نا ادھر ادھر، جو آپ لیتے ہیں کھا پی لیتے ہیں. تو ایکچولی جو آپ کی آمدنی جو ڈیولپ ہو رہا ہے وہ تو جو آپ کا کارخانہ ہے، جو سرکولیشن میں دولت جا رہی ہے، وہ یفید المال جس کو کہا، اس لیے اس کو یفید المال کہا. یہ بہتا ہوا دریا ہوتا ہے، کیان اس کو کہا، یہ آپ کی اصل دولت ہوتی ہے اور اس کو زکوٰۃ کہا گیا. زکوٰۃ حق المال. اب ابو بکر صدیق کا پہلا لیکچر سنیں نا، کہ جب لوگوں نے کہا کہ ہم کافر من الرب، مثلا ان کو وہی آیا کہ لوگوں نے کہا صدقات نہیں دیں گے، انہوں نے کہا یہ تو کفر میں چلے گئے ہیں. سب نے کہا یہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہی والی بات. اور رسول پاک نے کہا وہ علم خیر کا درجہ جو کروڑوں گنا زیادہ ہے، تو یہ میں ان کی نمازیں، ان کے کلمے صرف پڑھنے سے، روزوں سے تو میری تسلی نہیں ہوگی. ابو ہی واز دس اونلی مین، تمام صحابہ میں وہ ڈٹ گئے اور ان کو منوا لیا کہ یہ زکوٰۃ حق المال ہے، یہ ان سے میں لے کے رہوں گا صدقات بھی. اور پھر حضرت عمر نے کہا کہ مجھے آج معرفت ہوئی ہے، حق بات سمجھ آ گئی. تو یہ اتنی بڑی پراورٹی جس کے لیے انہوں نے پھر جہاد بھی کیا. تو پہلی تقریر میں بھی کہا کہ میں اس کے لیے جہاد کروں گا. تو بات یہ ہے کہ یہ قومیں ایسے نہیں بن گئیں. یہ اب آپ کو 3 حصوں میں تقسیم آ رہی ہے. پہلے میں بتا ارایت الذی، وہ آپ دیکھ لیں گے، وہ عبدن سلی، پھر متقی ہے، پھر وہ کس، یہ الفاظ پھر ایکسپلین ہوتے ہیں مختلف دوسرے ٹرائب میں. جیسے ایک جگہ کہا ہے کہ تمہاری نجوہ میں خیر نہیں ہے، لیکن 3 باتوں میں، امر صدقہ جو معروف جو افغان، اور تیسرا اصلاح بین الناس. وہ جو دولت سرکولیشن میں ہے تو وہ اصلاح بین الناس میں جاتی ہے، اس کی پیداوار ہوتی ہے، قوم کو فائدہ ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے اسی طرح دولت کی تقسیم ہوگی. سورہ آیت البر میں دیکھیں نا، آت المال علی حبہ ہی، پہلے اصراف صدقات ہیں، وہ یتیم، مسکین، مسافر، اور پھر اقامت صلاۃ، پھر ایتاء زکوٰۃ. یہ دیکھ لیں مال کی تقسیم اسی طرح ہے. سورہ توبہ میں ہے خذ من اموالہم صدقہ، ایک صدقہ میں ہے. پھر تو طاہر و تزکی بھی ہے، وہ جو آپ زکوٰۃ ری انویسٹ کرتے ہیں، اور صلہ، آپ صلہ رحمی. آپ دیکھ لیں آپ کو کہیں سے نظر نہیں آئے گا یہ کہ ان 3 چیزوں کو قرآن چھوڑ کر جائے گا. ان میں ہر ایک میں ایک اللہ کا حق ضرور ہوگا. قرآن ذکر ہے. یہ ذکر جو تھا لا الہ الا اللہ تھا، لا الہ الا اللہ کا مطلب بتا دیا کہ اللہ کا حق دینا. تو یہ آپ جو بھی تقسیم جب 3 حصوں میں کریں گے، ایک حصہ ذکر لا الہ الا اللہ کا. اور اللہ نہیں کھاتا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا میں بھوکا ہوں. وہ کہے گا یار اللہ میں تمہیں کیسے کھلاتا؟ اس نے کہا تمہارے پورے معاشرے میں تمہیں کوئی بھوکے نظر نہیں آئے، میں نے کیا کھانا ہے؟ میں نے تو تم کے دیا ہے، تم سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو پھر تقسیم کر کے بھی تو دیکھ لو نا. انما صدقات للفقراء مساکین کے اللہ کھاتا ہے، وہ بھی ہمارے اندر ہی پھر آتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے، سب تقسیم ہو جاتا ہے انسان. تو وہ اس لیے کہا ہے کہ جو خیر چاہتا ہے فقہ دین اللہ، وہ اللہ دینے والا، میں کاسن تقسیم کرنے والا ہوں. اس میں کلیئر بتا دیا کہ یہ فقہ دین اللہ، خیر کی ڈیولپمنٹ اور تقسیم. تو بات یہ ہے کہ یہ میں ابھی کون سی صورت تک گیا ہوں؟ دوسری صورت نون والقلم تک گیا ہوں. آپ اس میں دیکھ لیں کہ یہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی، اور پھر کہا کہ اب خیر ملے گی نہ ربنا راغبون، وہ پھر وہ سارا سرکل چلائیں گے. تو دولت کی جو یعنی نزول کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں، ہاں ابھی میں نے زیادہ نہیں کی، 2 صورتیں پڑھی ہیں. اس میں مطلب ایک تو ایمانیات ہمیں ملیں گی، اور دوسرا اس میں ہمیں معیشت بھی، معیشت عملیات ملیں گی، اس کو عمل کرنا ہے. وہ تو آپ نے کہا ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لو، لا الہ الا اللہ کہو. آپ نے کہا یہ ایمان کی تجدید ہے، وہ تو ایمان کا حصہ ہے، لیکن ایمان صرف ایمان تو نہیں ہے، وہ قلوب میں بھی جانا چاہیے نا. وہ صحابہ نے کہا اسلام لے آئے تو اب ایمان تمہارے دلوں میں نہیں آیا. ایسے ہی ہے، دل میں جب آئے گا نا تو تیرا لا الہ الا اللہ تو عرب ہو جا جم لکتے ضرور، جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. دل سے تسلیم کرنا پڑتا ہے. صرف زبان سے کہنے سے تو اللہ تعالیٰ کو ٹھیک ہے آپ اسلام آ گئے، مسلمانی میں تو داخل ہو گئے ہیں، لیکن ابھی ایمان کی سطح تک جانا. جیسا بھی آپ نے ذکر کا فرمایا کہ ذکر افضل ذکر، جیسا حدیث مبارک میں آتا ہے کہ افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. تو اب یہاں سمجھ آتی ہے قرآن کی وہ بات جو آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَلَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكَ، کہ اس ذکر سے جو الگ ہوا وہ اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی.
ہاں اس کی تو معیشت، اس کی معیشت تنگ. تو اب ذکر سمجھ آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ وہ ذکر ہے کہ جس میں ہمیں اللہ کا حق دینا ہوگا اور وہ حق پھر انسانوں پر تقسیم ہوگا. اور اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو دنکا کا عربی میں مفہوم دیکھیں. وہ قومیں یورپ کی، امریکہ کے، جنہوں نے 1500 سال کے بعد یہ قانون نکالا کہ اکانومی چلانے کے لیے 3 اصول ہیں: مینجمنٹ، کیپٹل ڈیولپمنٹ اور لیبر. کیونکہ جو مینجمنٹ والے لے گئے وہ صدقہ لے کر گورنمنٹ کو، اور کیپٹل ڈیولپمنٹ، اور تیسرا لیبر. 3 اصول ہیں. تو دنکا کا مطلب یہ ہے ذوف عقل، ذوف روح، ذوف جسم. آپ ادبی لوگوں تو اللہ آپ کو 1400 سال پہلے بتا دیا کہ معیشت کے یہ فنڈامنٹل رولز 3 تھے: مینجمنٹ، کیپٹل ڈیولپمنٹ. وہ کہتے ہیں جو ان کو وسعت مال نہیں ہے، وہ کہنے لگے طالوت کو، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے مال ہو سکتا، لیکن اس کو دوسری 2 چیزیں، علم اور عقل بھی، جسم بھی تو دیا ہے نا. تینوں چیزوں کو مل کے کام بنے گا نا. علم والے لوگ آپ کے ٹیکس لے لیتے ہیں، آپ جو مینجمنٹ کرتے ہیں آپ کا کاروبار بھی چلاتے ہیں، پھر وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں. اور دوسرا کیپٹل ڈیولپمنٹ ہے، تیسرا لیبر ہے. ایک حدیث میں ہے کہ آدمی بکرے کی طرح آئے گا قیامت کے دن، تو اللہ تعالیٰ کہے گا خولا نعما و آتا، میں نے تمہیں اصول تو بتا دیا. خولا خالہ مینجمنٹ کا، لیکن تم میرا خالو لگنا ہے، اس کو عربی میں مینجمنٹ. اور پھر نعمت کیپٹل ڈیولپمنٹ، اور پھر تمہیں عطیہ جو محنت کا ہے. یہ تو اصول میں نے بتا دیا، تم نے اتنی دولت بنائی ہے، اتنی چھوڑ آئے ہو، آگے کیا لائے ہو؟ تو کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں بھیج دیا، کچھ نہیں آگے بھیجا. وہ حدیث تو پڑھے نا آپ. تو بات یہ ہے کہ جیسے میں نے ہندوؤں کو کہا تھا، ان کے بھی یہ جو اصول، ان میں بھی وہ اس زمانے میں وہ لینگویج میں آتے تھے بتوں میں. سرسوتی عالمہ کی تھی 3، ایک ہے، اور لکشمی جو دولت کی تھی وہ، اور تیسری جو ہے وہ پہاڑن پربتی یا شکتی والی. تو یہ دیکھنے میں تو یہ تین مورتیں ہیں، لیکن یہ اگر اکانومی کے لحاظ سے دیکھیں تو نالج والا، دولت اور لیبر. اس لیے ان کی ارتھ شاستر کتاب دیکھیں، بہترین کتاب ہے. وہ یہیں کا کوٹلیا کا، یہیں کا بندہ تھا، ٹیکسلا کا. اس نے لکھا ہے، آخری صفحے میں لکھا ہے کہ دنیا اور آخرت کی بہتری چاہتے ہو تو دھرما، ارتھا اور کاما، اس اصول کو نہ چھوڑنا. دھرما جو اللہ کا حق ہے، ارتھا کہتے ہیں کیپٹل ڈیولپمنٹ کو، اور کاما کام کرنے والا. وہ یہ اصول کو اس نے بتا دیا. وہ بلوغ العرب ہے، اس کی آلوسی کی کتاب. میں اس میں ایک شعر پڑھ کے حیران ہو گیا: عقلی، مالی و ہمتی حسبی، مانا مولا مالا ربی. یہ 3 چیزیں میرا حساب ہوگی. عقل والے سے لوگ، پھر مال، اور تیسرا ہمت. اور یار ہم تو اردو دان ہیں، ہمارے پاس تو اس سے بھی آسان ہے، اور میں تن من دھن کی بازی لگا دوں گا. تن جسم ہے، من مینٹل فیکلٹیز، دھن دولت. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر کے دے دیا ہے، لیکن ہم اس اصول کو نہیں ہمیں سمجھتے نہیں ہیں. ان کو آپ کو چلانا پڑتا ہے، ان کو نظام میں چلانا پڑتا ہے. میں جب 2nd ایئر انجینئرنگ میں تھا، 3rd ایئر میں، تو ہمارا استاد آیا، اس نے کہا ایسے چٹکی بجاؤ. وہ انجینئرنگ میں گئے تھے، تو ہم نے ایسے چٹکی بجائی. اس نے کہا دیکھو 3 ایکسز آ گئے، یہ بجلی ہے، یہ میگنیٹزم ہے، یہ موشن ہے. یہ تینوں آپس میں چلیں گے تو آپ کا بجلی کا نظام چلے گا. اوہو، اچھا. نوکرا کا مطلب یہ ہوتا ہے چٹکی بجانا. یہ نوکرا کا عربی میں مطلب بھی چٹکی بجانا ہے. فیضا نوکرا فی الناقور، میں بتاتا ہوں پھر اگلی آیت میں یہ آئے گا کہ کیا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ہم ان اصولوں کو اور ان کو چلانے والے اصولوں کو بھی نہیں سمجھے، اور جو کیپٹل کی جو روٹیشن تھی، سرکولیشن، اس کو بھی نہیں سمجھے. آپ کی ہر سال کی آمدنی ہوگی، اس میں سے ایک حصہ گورنمنٹ کے ٹیکسز کو دینا پڑے گا، ایک حصہ آپ لیبر والے کو دیں گے، ایک حصہ آپ اس میں ری انویسٹ کرتے جائیں گے، وہ زکوٰۃ وہ بڑھتا جائے گا. تو یہ آپ کا ایک امتحان تو ہر وقت. تمت کلمات رب صدقم والا، پہلا یہ صدقہ ہے. بعد میں وہ دولت کی تقسیم جب عدل میں ہو جائے گی، تو قرآن نے تو کہا آخری بات ہی 2 ہی باتیں ہیں: صدقم و عدل. ہاں، تو بات یہ ہے، وہ جو عبداللہ میں اللہ کے حق دینے میں اور دوسرے طاغوت میں آپ کو اس کو چھوڑ کر پھر عدل میں جانا پڑتا ہے، بات وہی مختلف پہلوؤں میں آ جاتی ہے. تو نہیں جانتا تھا کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. کیا قرآن میں نہیں لکھا ہوا؟ کیا کتاب نازل نہیں ہوئی؟ کتاب آپ اپنے خود سے لے آئے؟ کتاب نازل ہے اللہ کی طرف. اللہ سے. تو وہاں جو صورت میں لکھا ہوا ہے تو نہیں جانتا تھا کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، تو ایمان بھی تو نازل ہوگا نا. اپنی طرف سے تو نہیں بنائیں گے. وہ ایمان جو تھا
وہ جو جبرائیل فرشتہ آیا اس نے پہلے آپ کو جو اقرا سے پہلے کہا تھا کہ آپ جن انسان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں. لکھا ہوا ہے یہ محدث دہلوی انہوں نے اپنی کتاب مدارج النبوت میں حیران ہو گیا جملہ پڑھ کے. ہم تو وہ پڑھتے ہیں فرشتے نے 3 دفعہ. اس جگہ پہلے اس نے یہ کہا ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں, پھر وہ اس نے بھیجا اور 3 دفعہ بھی اقرا کہا. اب یہ جو لا الہ الا اللہ آپ نے کہا تھا کہ یہ ایمان ہے, یہ آپ نے دعوت دی انذر عشیرت الاقربین, صفا اور مروہ, ان صفا من شعائر اللہ, یہاں اللہ کی طرف دعوت دی گئی. ایک پر آپ نے کہا کہ تم قیامت کے دن تمہیں حساب کتاب دینا پڑے گا, تیار ہو جاؤ, اور دوسرے پر سارے قبیلے کو اکٹھے کہا کہ لا الہ الا اللہ کا تمہیں میں دعوت دیتا ہوں تو دین الارض و تودر الجزیہ, اس میں تمہیں عربوں کو قرضہ دینا پڑے گا اور عجم سے ہم ان کا جزیہ لے لیں گے, یعنی اللہ کا حق لیں گے, حق حق کا. یہ آپ نے سمجھایا. یہاں پر وہ جو تھا ابو لہب آپ کا چچا تھا سکا, وہ اس نے کوئی غلط جملہ کہہ دیا, اس نے نہیں مانا, تو قرآن کی وہ آیت نازل ہو گئی. اب اس میں جو اس کو دعوت دی گئی تھی اس میں لکھا ہوا ہے حدیث میں, اس کو ایمان کی دعوت دی, لا الہ الا اللہ کی دعوت دی, اللہ کا حق دینا. اس نے کہا اے ابن اخی اگر تم یہ حق کی بات کرتے ہو, جملہ یہ, تو میں قیامت کے دن فدیہ دے کر نا مال و دولت کا اپنی جان بچا دوں, قیامت کے دن, ابھی نہیں دینا. پھر آیت آتی ہے تبت یدا ابی لہب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, یہ دولت اور مال دولت جو ہے یہ تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی. سیصلی نارا, وہاں تو پھر دوزخ میں جاؤ. یہاں تمہیں دیکھیں یہ وہ حدیث اور یہ آیت آپ نے اپنے خاندان میں ہی اس چیز کی وضاحت کرا دی, چاہے وہ آپ کا چچا ایمان نہیں لایا. وہ کہتے ہیں کہ ایک انگلی اس کی جنت میں ہے جس نے آپ کی پیدائش پر لونڈی نے خوشخبری دی تھی کہ تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا تھا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اصول ہے یہ بھی آپ کے خاندان میں رکھا. یہ چھوٹی موٹی آیت نہیں ہے تبت یدا ابی لہب, میں آگے جاؤں گا, اس میں وہ اصول بتا دیا کہ آپ نے دینا ہے یہاں اللہ کا, لیکن ہم دینے کو تیار نہیں ہیں. اب آگے آ جائیں آپ, یہ سورہ نون والقلم, نون والقلم, آگے سورہ مزمل آتی, اس میں ہے کہ ہم آپ کو قرآن ترتیلہ بتائیں گے اور قولاً ثقیلا, پھر رب المشرق مغرب لا الہ الا اللہ فاتخذہ وکیلا. پھر آپ نے وہاں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ لا الہ الا اللہ کو اپنا وکیل بنا لو ورنہ تم مارے جاؤ گے. آپ کا سسٹم نہیں چلتا نا, جب آپ اکانومی میں اللہ کا حق نہیں نکالتے تو باقی تو پھر وہ ذکر وہ قرآن محجورہ ہو جاتا ہے. عداللہ نے ذکر وہاں لکھا ہوا ہے سورہ فرقان میں, شیطان نے ہمیں بتا دیا یہ لا الہ الا اللہ ذکر جو تھا, اور پھر قرآن رسول پاک شکایت کریں گے یہ محجورہ رہ گیا. وہ سمتی ایک جو نہیں دی تو باقی تو پھر دولت پرستی ہو گئی نا. تو وہ یہ یہاں بتایا کہ لا الہ الا اللہ. پھر ایک دوسری حدیث ہے مشکات میں کہ یا اللہ میری جان قبضے میں نہ لینا حتیٰ یقیم و ملت وجب لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ سے میں ٹیڑھی امت کو سیدھا کروں اور کسی چیز سے نہیں. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, اور آپ کے آرٹیکل 7 میں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ کا مطلب پاکستان کا مطلب ہے جو ٹیکس وصول کرتی, بس اور کچھ نہیں لکھا ہوا. آپ کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تو اتنا آسان کچھ دے دیا پاکستان بنا کر, وہ اصول بھی آپ کے آئین میں لکھ دیا کہ پھر آپ نہ کریں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اب آپ دنیا میں جو قومیں ترقی کر رہی ہیں ان کا ٹیکس جی ڈی پی ریشو 33 ہے, ہمارا تو 8-10 بھی نہیں ہے. آپ چلے جائیں کوئی دینے کو تیار نہیں ہے, کسی کو لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہی نہیں پتہ, پھر اب وہ کیسے دے گا؟ اس کو اکانومی رن ہی نہیں کری, اس لیے ہماری اکانومی تباہ ہو گئی. تو اس میں سورہ مزمل میں یہ بتائی ہے کہ اچھا سورہ مزمل میں پھر ایک آگے جا کے یہ کہتا ہے کہ قرآن اتنا پڑھو جتنا تمہیں تیسر آتا ہے. اب آگے جائیں, بڑا خوبصورت یہ سورہ مزمل ہے, یعنی یسر. یسر کا مطلب ہے خوشحالی, اسر کا مطلب ہے تنگی, وہ آگے آئے گا. تو پھر کہا کہ ایک موقع آئے گا کہ تم جہاد کرو گے, تم مریض ہے, تم سفر کرو گے, کاروبار کرو گے, ہاں تو پھر قرآن اتنا پڑھو جتنا یسر ما تیسر. اب وہ میں اس کے ساتھ پھر بتا دیا کہ وہ یسر کیا ہے. اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ و اقرضوا اللہ قرضا حسنا, ساتھ ہی یہ بتا دیا اللہ قرآن اتنا پڑھو جو یسر, یعنی اس میں سے یسرنا القرآن للذکر فہل.
قرآن کو ذکر کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو یسر حاصل ہوگا۔ یہاں یسر میں بتا دیا کہ اس کی 3 شرطیں ہیں، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، اقرض اللہ قرضا حسنا، اور یہ کہا یہ تم خیر اللہ کو بھیجتے ہو، اللہ کو قرض یہ تمہیں اللہ کے پاس مل جائے گا، وہ تفصیل۔ لیکن 3 چیزیں یسر کی آ گئی نا، یہاں سمجھا دی، کیا بات ہے کمال۔ اب بتائیں یہ قرآن کے در یہ نزول قرآن ہے، یہ اور ترتیب کمال آپ نزول دیکھیے۔ میں آ کیا رہا ہے، اللہ اکبر، کیا بتائیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں میں آگے معیشت کی گتھیاں سلجھا رہا ہاں ہے۔ آپ کو یہ اور کچھ نہیں بتایا جا رہا ہے۔ آجا پھر آگے سورہ مدثر ہے، اس میں پھر کیا ہے، وَلَا تَمْنُنْ تَكْثِرْ، یہ تم کسی پر احسان کرتے ہو تو دولت کو لینے کے لیے نہ کرو، وہ تو آپ اللہ کا حق دیتے ہیں کسی کو۔ تو وہ حنان منان کی بھی ایک حدیث ہے، وہ پھر میں بعد میں بتاؤں گا۔ تو پھر کہا ہے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب یہ سور پھونکا جائے گا، ہاں تو یہ تمہارے لیے عسر نہیں ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ یسور، یہ جو کفر کرنے والے ہیں، جو اللہ کا حق نہیں دیتے، تو وہ یسر میں نہیں آئیں گے، کیونکہ ایک حصہ انہوں نے نکال دیا نا اللہ کا حق، تو باقی 2 تھے تو پھر دولت ہی جمع کرنے شروع ہو جائے گی نا۔ تو یہاں جناب علی جن سے سور پھونکا جائے گا نا، تو یہی لوگ ہوں گے جو یہ طاغوت پکڑے جائیں گے، اللہ کا حق نہ دینے یہ والے۔ عسر میں ہوں گے، یسر میں بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ کفر کر رہے ہوں۔ سب سے بڑا کفر ہے جو ابو بکر صدیق نے کفر من اللہ کا حق سے انکار کیا تھا۔ تو یہاں اس سورہ میں یہ ڈرا دیا، اب حیران کریں، شروع میں یہ بتا دیا کہ سور جب پھونکا جائے گا تو پھر یہ تم یسر میں نہیں ہوگے۔ تو وہ ہم آگے چلتے ہیں، پھر اس سورہ میں اور بھی ہے کہ ایمان اور کتاب اللہ کو دیکھو، وہ علیہ تسعۃ عشر، اور پھر کہا کہ ایمان اور کتاب اللہ، وہ ما تدری کتاب اور ایمان، یہاں 2 دفعہ اس میں شک نہ کرو، یہ بتایا ہے اس میں۔ اس کے بعد سورہ نازل ہوتی ہے، وہ سورہ آپ کی فاتحہ ہے، 5ویں، ہاں 5ویں۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اسلام کا رستہ، وہ کون سا رستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں ادا کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان میں آپ کام کریں، محنت کریں، تو اس میں پھر آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آپ صراط مستقیم پر بھی ہوں گے، اسلام کے راستے پر۔ اب بتائیں 1000 دفعہ ہم یہ پڑھتے ہیں آیت، اور یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ سورہ نحل اور سورہ ابراہیم میں اللہ کی نعمتیں گنائی ہیں، اونٹ سے لے کر بھیڑ بکری، جانور، کھیتی باڑی، فصل، شمس و قمر، دریاؤں کی تسخیر، اور پتہ نہیں زمین کے خزانے، اور یہ ساری نعمتیں گنا کر کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم ان کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ یہ سبجیکٹس ہمارے کورسز میں نہیں ہیں، کون سے سبجیکٹس ہم پڑھاتے ہیں۔ پھر 7 والی سورہ میں اس کے 7 والی سورہ میں جس کو ابراہیم والے میں ہمیں بتایا کہ جو ان نعمتوں کا پھر اس طرح ذکر کیا، اگر ان آپ نہیں آئیں تو کفار ظلومن کفار، آپ ظالم بھی ہوں گے اور کفر میں بھی چلے جائیں گے۔ میں نے بتایا نا اگر اللہ کی نعمتوں کو کیسے استعمال کر کے کیسے اس کی روٹیشن کرنی ہے۔ کفر میں اس وقت چلے جائیں گے جب اللہ کا حق نہیں دیں گے، ظلم میں اس وقت چلے جائیں گے آپ جو زکوٰۃ میں جو آپ کیپٹل اپنے آمدنی میں ری انویسٹ کرنا ہے، وہ زکوٰۃ حق المال ہے، ویلیو المشرکین اللہ جو تم زکوٰۃ ہے، تو جو زکوٰۃ جو اپنے کاروبار میں ری انویسٹ، ان کو مشرک کہا، اور مشرک کیا ہے؟ ظلمن عظیم، اس لیے کہ تم یہ کفر اور ظلم سے بچو جی۔ اور اسی حضرت علی نے کہا کفر پر تو شاید ریاست تھوڑی بہت چل جائے، لوگ نفلی صدقات دے دیں، ظلم پر آپ کا کاروبار تباہ ہو جائے گا، ذرا آپ کے کاروبار تباہ ہو جائے گا، بیکاز آپ نے اس میں پراپر ری انویسٹمنٹ نہیں کی، 1/3 آپ نے اس میں زکوٰۃ حق المال ڈالنا ہے۔ تو یہ چیزیں یہاں آ گئیں سورہ فاتحہ میں۔ آگے پھر وہی تبت سے وہی جب آپ نے دعوت دی تھی صفا مروہ پر، اور وہ ابو لہب نے جو بات کی تو اس کو دین کی دعوت دی گئی، اور اس نے کہا اگر حق ہے تو میں یہ وصیت میں قیامت کے دن یہ دے دوں گا، ابھی نہیں دوں گا۔ تو یہ آیت آ گئی، یہ آیت آ گئی اس میں کلیئر۔ اب بتائیں یہ سارا مالی امور کے بارے میں نہیں، تمام
یہ سارے آپ کی معیشت کو صحیح کرنے کے لیے آیتیں آ رہی ہیں، اور ہمیں اگر سمجھ میں نہیں آتی تو وہ علیحدہ بات ہے.